نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائے راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین حضرات، رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے جس کی توفیق اور جس کے امر سے رب کائنات کی بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی، اور رب مصطفیٰ کی توفیق اور امر سے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، زینت کائنات ہیں، رونق کائنات ہیں، اور گناہ گاروں کا سہارا ہیں، روز قیامت کے روز تو ان کی بارگاہ میں رب کی توفیق سے درود سلام پیش کیا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع مراتب پر ہے کہ رب کائنات کی مخلوق میں سب سے پہلے درجہ کن ذات مقدسہ کا ہے، اللہ کی کون سی مخلوقات ہے جس میں سب سے بڑا جن کا درجہ ہے رب کائنات کے ہاں۔ تو جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ نے ترین درجوں کا یہاں ذکر کیا ہے، چار درجوں کا ذکر کیا ہے اس قرآن مجید کی آیت سے۔ تو تمہیداً سامعین حضرات، آپ سے التماس ہے، متبانہ گزارش ہے کہ ہر سپیچ کے آخر پر مجھے لازمی کومنٹ کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اس کو نہ بھولا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکروں سے بالا تر ہو کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے سنیں۔ جو رب کائنات کی توفیق سے میں آپ کو بیان کروں گا اس پر آپ غور و فکر کریں، اور تمام مکاتب فکروں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی غور و فکر کریں اور مسالک سے بالا تر ہو کر سنا کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سنا کریں۔ گروہ بندیوں کی وکالت مت کیا کریں، کیونکہ جو گروہ بندیوں کی وکالت کرتا ہے، کسی گروہ ذاتی نظریے کی، اگر کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی ذاتی نظریہ کا یا ذاتی نقطہ نظر کا کوئی یعنی کہ اس کی پیروی کرے گا یا اس کی وکالت کرے گا، تو وہ سمجھو کہ نفسانی خواہشات اور شیطان کا پیروکار ہے۔ کیونکہ عقیدہ جو ہے
وقال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین کے مطابق جو عقیدہ قرآن مجید اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو ہے وہی اصل دین ہے اور وہی عقیدہ ہے۔ تو رب کائنات کی توفیق سے جو میں نے آیت سامعین حضرات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو رب کائنات میں اس میں فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، تو یہ حکم کن کو ہے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ عموم ہے، یہ حضور کے دور میں آیت صحابہ کرام اور اہل بیت کو حکم ہے کہ وہ مقام انبیاء منصب نبوت پر نہیں ہے، ان کو حکم ہوا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاء۔ تو نبی تو وہ ہے نہیں، ظاہری بات ہے، صحابہ اہل بیت ازواج محترات مقام نبوت پر تو فیض ہے نہیں۔ تو قرآن مجید میں جو سب سے پہلا جن کو انعام یافتہ کیا ہے، اس قرآن مجید کی نص قطعی سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ ہے وہ طبقہ گروہ انبیاء ہیں۔ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ جو مخلوقات میں سب سے بڑا طبقہ ہے، سب سے بڑا جو مرتبہ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر دیا۔ اور دوسرا والصدیقین، دوسرا درجہ ہے صدیقین۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اور یہاں تک کہ قرآن کی واضح صراحتاً بینہ طور پر آیت کی مخالفت ہے کہ سب سے پہلے انعام یافتہ اللہ کے انبیاء کا گروہ ہے۔ تو قرآن نے خود واضح کر دیا کہ جو میرے اللہ رسول کی جو تم میں اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، قیامت کے روز ان کو نبیوں کا قرب ہوگا۔ تو یعنی کہ سیدہ زہرا، مولا حسنین کرمین اور مولا علی علیہ السلام کو حضور دو عالم کی معیت اختیار ہوگی، یعنی کہ معیت رسول اور قرب رسول میں تو ہیں، رسالت مآب کا قرب ہے، جسم کا ہے، نفس کا ہے، خون کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مقام نبوت پر نہیں ہے، مقام نبوت پر معیت ان کے اختیار ہوگا، وہ درجہ نہیں ہوگا ان کو۔ یہ قرآن کی میں نص قطعی سے ثابت کر رہا ہوں۔ وہ تو حدیث سے بات کرتے نا، میں قرآن کی نص قطعی سے ثابت کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت بتائیں کہ نبیوں سے بھی کسی کا بڑا درجہ ہے۔ والصدیقین، پھر دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ تو صدیقین میں سب سے پہلے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم گھرانہ ہے، پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ ان سے بڑھ کے سچا بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا مولا علی علیہ السلام تو عالم الناس ہیں اور قاضی الامہ ہیں، قاضی الامہ، امت رسول میں سب سے بڑے قاضی ہیں اور عالم الناس بھی ہیں۔ صدیق اکبر بھی مولا علی کا لقب ہے، فاروق اعظم بھی امت رسول میں مولا علی علیہ السلام ہے، اور مومن اول بھی مولا علی علیہ السلام ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے بھائی بھی، سب سے پہلے حوض کوثر کے بھائی بھی علی ہیں۔ تو صدیقین میں جب مولا علی علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ آنا صدیق اکبر و آنا فاروق اعظم، اور نبی علیہ السلام کے بھی فرامین ہیں حدیثوں میں کہ نبی علیہ السلام نے بھی مولا علی علیہ السلام کو صدیق اکبر فرمایا۔
تو لہٰذا صدیقین میں سب سے پہلے وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو رب کائنات میں آیت مبالہ میں اپنی وحدانیت کے لیے گواہ بنا کے بھیجا نجران کے مد مقابل۔ تو جن کو رب کائنات نے، دیکھو قرآن کی سورہ مبالہ پڑھے نا آپ، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ قرآن فرماتا ہے، اس کا ویسے سیاق و اسباق تو قرآن کی آیت کا یہ ہے کہ نجران کا یہ نظریہ تھا، عیسیٰ بن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اس دور میں نجران، ان کا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ معاذ اللہ ابن اللہ ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے، اور پھر اگر یہ آپ سے حجت کریں بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ جائے تو فقول تعالو ندعو ابناءنا، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، و ابناءکم، اور وہ اپنے بیٹے لائیں، و نساءنا و نساءکم، وہ اپنی عورتیں لائیں، و انفسنا و انفسکم، میں اپنے نفس لاتا ہوں اور وہ اپنے نفس لیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت میں حسنین کرمین اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی گواہی کے لیے حسنین کو نبی علیہ السلام کی رفاقت میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ آپ نے ان 4 نفوس کو لیا، مبالہ نہیں ہوا ان سے، انہوں نے برات کر لی، مبالہ نہیں کیا۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لے ہیں اسی آیت پر کہ 4 نفوس نبی علیہ السلام لے گئے، مولا علی علیہ السلام نفس رسول انفسنا و انفسکم پر، اور نساءنا و نساءکم پر، اور رسول اللہ سیدہ زہرا کو لے گئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حرم رسول موجود ہیں پھر بھی سیدہ، تو اس کا مطلب ہے کہ حرم رسول میں کوئی بھی سیدہ کے مقام پر نہیں ہے۔ اسی آیت سے سیدہ کا پوری کائنات میں تمام عورتوں کی سردار ہونا اس قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا میں نے۔ اور دوسرا، ابناءنا و ابناکم کی جگہ حسنین کرمین کو لے گئے، اور جب نبی علیہ السلام نے ان کو لایا تو پھر میں اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے وہ گھر والے ہیں۔ ویسے تو حرم رسول بھی آپ کی اہل بیت میں ہیں، لیکن آیت تطہیر میں سیاق و اسباق کو، وہ جو قرآنی آیات ہیں نا مؤنث کے صیغے جو چلے آ رہے ہیں، اس کو سیاق و اسباق سے وہ ازواج مطہرات چلتے چلتے یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ آیت مبالہ بھی خمسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی آیت تطہیر کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے میرا۔ پہلے میرا نقطہ یہ تھا کہ اس آیت تطہیر میں سیاق و اسباق کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ دیتا ہوں آیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تو یہ جو قرآنی آیات کی سیاق و اسباق جو ہیں نا، یہ اس ٹائم مانے جائیں گے جب نبی علیہ السلام کی اس آیت کا نزول آپ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، پھر اہل سنت کے محدثین، متقدمین اور متاخرین کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں انہوں نے آپ ائمہ اہل سنت کو پڑھیں آپ کہ جنہوں نے ان کے اقوال بھی ہیں اور وہ روایات بھی لے کے آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں اس کی خود تفسیر موجود ہے۔ امام مسلم کو اٹھا لیں آپ، ام المومنین سے روایت ہے، ام سلمہ سے روایت ہے، حضرت حضور علیہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے در سے، سیدہ زہرا کے گھر کے پاس سے 6 مہینے تک آپ سلام پڑھ کے السلام علیکم یا اہل النبوہ،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے رہے۔ تو جو نزول ہے نا اس آیت میں، آیت تطہیر کا، جب نبی علیہ السلام نے اس آیت پر اپنی تفسیر فرما دی تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وما کان لمؤمن و مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن اور مرد اور کسی مومن عورت کو، کسی مومنہ عورت اور کسی مومن مرد کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس میں ان کا کوئی اپنا اختیار ہو، ان کی اپنی کوئی مداخلت نہیں جب اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم رسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، کیا نا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول منع فرمائے رک جائے، میں یؤتی رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اطاعت۔ دیکھیں ام سلمہ نے شان نزول کے وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ میں بھی اس میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا انت خیر، تو بھلائی پر ہے، تو اپنے مقام پر بہتری پر ہے۔ لیکن آپ نے اس آیت میں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حرم اہل بیت ہیں، میں ان کو انکاری نہیں کر رہا ہے، اہل بیت کا تو قرآن میں دیکھیں ان کی حجرات کا ذکر ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ تو قرآن ذکر کر رہا ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ تو قرآن میں ذکر ہے بیت ان کا، بیویوں کا اہل بیت ہونا، یہ میں الحمدللہ مانتا ہوں کہ حرم رسول سب سے پہلے حرم ہوتی ہیں اہل بیت، لیکن اس آیت میں نبی علیہ السلام نے مخصوص کر دیا ہے ان کو، کیا نام ہے، یہ تطہیر جو آیت تطہیر کا نزول ہے نا، یہ نزلت فی خمس ہی، یہ صرف نازل ہی 5 کے بارے میں آئی ہے۔ اور وہ دوسری جو آیت مبالہ ہے اس میں بھی دیکھ لیں نساءنا و نساکم، حرم رسول موجود ہیں لیکن آیت میں لے نہیں گیا حضور، تو وہ بھی آیت پنجتن پاک کے بارے میں، آیت مبالہ بھی پنجتن پاک کے بارے میں ہے، تو آیت تطہیر بھی پنجتن پاک کے بارے میں۔ پہلے میرا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ میں سیاق و اسباق کی قرآن کی روشنی میں حرم رسول کو، سیاق و اسباق قرآن کی روشنی میں حرم کو اہل بیت سمجھتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی جب اپنی انٹرپریٹیشن آ گئی، اپنی تشریحات آ گئی، تو قرآن کا معلم کون ہے، قرآن کا استاد کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب کسی آیت کی خود تفسیر فرما دی ہے، کسی آیت کو خود مخصوص کر دیا ہے، تو پھر سیاق اسباق نہیں مانا جاتا، پھر سیاق و اسباق کو نہیں دیکھا جاتا جب نبی علیہ السلام کسی چیز کو خاص کر دیں۔ یہ میں آپ کو دعوت ذکر دیتا ہوں۔ ہاں کوئی مجھے حدیث لا دیں نبی علیہ السلام، سب سے پہلے یاد رکھنا صحابہ کی اقوالوں سے پہلے نبی کا فرمان مقدم ہے، کوئی ایک مجھے آپ لا دیں۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود کو بھی روایت میں کہا گیا ہے میری اہل بیت میں، میں آپ کو مثال سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں کہا گیا، اس طرح سلمان فارسی بھی اہل بیت ہیں، تو کیا آپ سلمان فارسی کو آپ اس آیت میں شامل کریں گے؟ وہ شرف کے طور پر ان کو اہل بیت میں داخل کیا گیا ہے۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ تو ہیں ہی آپ کی اہل بیت، کیا نام ہے، حسنین کرمین کو بھی اہل بیت میں۔ اس آیت میں یہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں صرف اور صرف پنجتن پاک کی ذات مقدسہ ہے، اور جب کہ نبی علیہ السلام نے خود واضح فرما دیا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب خود تشریح فرما دی، ویسے حرم رسول کو میں اہل بیت مانتا ہوں کہ وہ آپ کی اہل بیت ہیں، لیکن اس آیت میں مخصوص پنجتن پاک کی ذات مقدسہ ہے یہ، اور اس طہارت کا یہ حصہ جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا، یہ بھی خاص انہی کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کا خون، ان کا گوشت میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہے، لہٰذا آیت تطہیر میں بھی۔ تو میں دوبارہ مڑ کے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے گھر اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، ان کا درجہ نبیوں سے کم ہے، کیونکہ قرآن نے صراحتاً آیت میں فرما دیا
کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ تو درجے اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ جب اللہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے بینہ طور پر جب مراتب خود متعین کر دے تو آپ اور میں کون ہے کہ جو نبیوں سے اوپر لے جائیں ہم کسی کو؟ کیا معاذ اللہ حسنین کرمین کو دیکھیں، یاد رکھیں، حسنین کرمین کا جتنا بڑا بھی درجہ ہو، مولا علی کا جتنا بڑا ہی درجہ ہو، چاہے وہ نفس رسول ہی کا ہوں۔ اب ٹی وی پر ایک سوال ہو رہا تھا کہ علماء سے، ان کو پتہ نہیں جواب دینا آیا نہیں آیا، ان کو سمپل ایک ہی بات کرنی تھی کہ کیا نبی کا نفس تمام نبیوں کے نفس سے افضل نہیں ہے؟ کیا نبی کا جسم جو ہے وہ تمام نبیوں سے افضل نہیں ہے؟ اور بھائی وہ مقام نبوت پر ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کی ذات جو ہے وہ مقام نبوت پر ہے۔ اب جس طرح ایک مثال دے دیتا ہوں، سورج چاند کو فیض دیتا ہے، چاند جتنے بھی کمال کا ہو فیض رسول سے ہی لے رہا ہے، نبی یعنی کہ چاند سورج اس کا جو ہے وہ اس کو فیض، سجادہ نشین جو ہے وہ چاند ہے، وہ فیض لے رہا ہے، دے رہا نہیں ہے۔ تو صدیقین جو ہیں، شہداء جو ہیں، یہ رسول سے فیض لینے والے ہیں۔ کوئی بھی چاہے جتنی بڑی شان کا بھی مالک ہو، وہ مقام نبوت کا درجہ نہیں لے سکتا، مقام نبوت سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو نفس رسول مولا علی کو کہا گیا نا، یہ نبوت کے قرب کا مقام دیا گیا، نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ جس طرح حدیث ہے، دوسری حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے، یا علی انت منی، کہ علی تو میرے ساتھ ایسے ہی منزلت رکھتا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون رکھتے تھے، یعنی کہ تیرے ساتھ میرا قرب ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی کہ قرب کا مقام ہے لیکن نبوت کا مقام نہیں ہے۔ یہی تو مطلب سمجھانے ہیں۔ ہارون علیہ السلام مقام نبوت پر ہیں اور مولا علی علیہ السلام مقام ولایت پر ہیں۔ یہی تو مقام ولایت کو معاذ اللہ آپ نبوت سے افضل مانتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ عقیدہ اتنا بھی اوپر نہ لے جائیں، آپ معاذ اللہ اتنا بھی غلو نہ کریں۔ میں فقہ جعفریہ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کا بھی ادب دے اور اہل بیت کی بھی محبت اس حد تک دے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے۔ کیا نام ہے؟ اب قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پہلے قرآن ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے اور رسولوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ اب اس قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو گیا یہ بھی کہ یہاں بھی اللہ نے 3 مراتب بیان کی ہیں۔ پہلے مقام، پہلی عزت ہے اللہ کے لیے جو عزت کا مالک ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے، جس کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ اور پھر رسولوں کی عزت کا باعث اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف سے اللہ رسولوں کی عزت ہے، یعنی کہ اللہ کے بعد رسولوں کی عزت ہے، اور پھر اللہ رسولوں کی وجہ سے ایمان والوں کی عزت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ رسول کا دوسرا مقام بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقام ہے۔ تو رسول جو ہے پہلے عزت اللہ کی ہے، پھر رسولوں کی ہے، پھر ایمان والوں کی ہے۔ تو اس آیت سے بھی میں نے ثابت کر دیا کہ رسولوں کا عزت کا مقام دوسرے مقام پر ہے اور ایمان والوں کا تیسرا مقام ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ایمان والوں کا رسولوں کے بعد درجہ ہے۔ معاذ اللہ کے رسولوں اور نبیوں سے بھی آپ اوپر لے جائیں، مولا حسنین ہو، حسن حسین کرمین ہوں یا مولا علی علیہ السلام ہوں، یہ بعد انبیاء اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محسن انسانیت ہیں۔ یاد رکھیں اور ساتھ یہ بھی عقیدہ لے لیں، چاہے پنجتن پاک ہوں، چاہے صحابہ کرام خلفائے راشدین ہوں، ابو بکر عمر عثمان ہوں، یا جمیع صحابہ ہوں، یا ازواج مطہرات ہوں، کوئی بھی کائنات میں ہے، اس کی عزت، اس کا مرتبہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے،
رسول کی وساحت سے ہے۔ رسول کی وساحت کے علاوہ انفرادی نہ اہل بیت کی کوئی اپنی ذاتی کوئی شان کے مالک ہے، نہ صحابہ ہے، نہ اہل بیت ہے۔ ان کی عزت، ان کا مرتبہ رسول کی وجہ سے ہے۔ حسنین کے نانا اور زہرا کے بابا کی وجہ سے حسنین اور علی اور زہرا کی شان ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ اور دیکھیں آیت مبالہ بھی جو ہے، آیت شورہ میں بھی جو ان کی محبت فرض ہے، تو زبان مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا ہے، کیا نام ہے، آپ کہہ دیجئے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کی زبان سے اللہ نے کلوایا ہے۔ ان کی محبت اللہ نے جو ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ رسول کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رسول اللہ نے تعارف کرایا۔ ہم علی کو آج مولا مانتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ کو مولا مانتے ہیں، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ دوسرے لفظوں میں مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا۔ کیا نام ہے، من کن تو مولا فاز علی مولا، اور تمام صحابہ نے مولا علی خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابہ، عظیم صحابہ نے مولا علی کو مبارک دی، بخ بخ لکا، بخ بخ بخ، یا علی آپ ہمارے مولا بن گئے ہیں، آپ تمام مومنین مومنات کے مولا بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو اپنا سردار مانا، اپنا آقا مانا۔ انہوں نے یاد رکھیں کہ مولا کا مراد آقا بھی ہے، مولا کا مراد سرپرست بھی ہے، مولا سے مراد حق کے تصرف بھی رکھنے والا ہے، اور مولا سے مراد مددگار بھی ہے۔ تو اس سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مقام نبوت جو ہے وہ سب سے بڑا درجہ ہے، انبیاء کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ انبیاء سے بڑھانا، ایمان سے انسان جو نکل جاتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں۔ اور انبیاء میں اگر پوری کائنات میں ہر شان، ہر صفت، ہر خوبی میں اگر ہے، یاد رکھیں کہ ہر خوبی اور ہر کمال میں اگر کوئی ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے۔ کائنات میں ہر شان، مخلوقات میں تمام انبیاء مخلوقات کی شان اگر سمٹ جائے تو مصطفیٰ میں سمٹ جائے گی۔ تمام مخلوقات، تمام انبیاء کی شان ایک طرف، اور مصطفیٰ حسنین کی نانا اور زہرا کی بابا کی شان ایک طرف۔ یعنی کہ ثابت کیا کہ چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان کی محبت، ان کی شان کا باعث رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی شان حضور سے الگ ہو کے انفرادی پیش کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے اور گمراہ ہے، اور جو رسول سے ان کو جدا کرے وہ بھی گمراہ اور جاہل ہے، اور جو ان کو انبیاء سے اوپر لے جائے وہ بھی عقیدہ کفریہ ہے۔ جو اہل بیت کو صحابہ سے نیچے لے جائے یہ توہین اہل بیت ہے۔ یعنی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ان کا درجہ نبیوں سے تو کم ہے، لیکن نبیوں کے بعد یہ محسن انسانیت اور افضل الکائنات ہیں اپنے نانا پاک اور نبیوں کے بعد۔ لیکن نبیوں سے بڑھانا یہ بھی انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور عقیدہ کفریہ ہے یہ۔ اور اہل صحابہ سے کم کرنا ان کو، اور ازواج مطہرات سے ان کا درجہ کم، خلفائے راشدین سے ان کو کم جاننا، یہ انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، یہ توہین اہل بیت ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں، اب میں تمہیداً یہ بھی بات کرتا رہا ہوں، کہتے ہیں جی جو ترتیب خلافت ہے وہی افضلیت کا معیار ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، آپ لوگوں سے غور و فکر کریں، یہ جو میں سپیچ کر رہا ہوں آخر پہ لازمی مجھے کمنٹ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے زمین پر نبیوں میں خلیفۃ البلا فصل کون ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دو۔ زمین پر جو خلیفۃ البلا فصل ہے وہ انی جائل فی الارض خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام زمین پر خلیفۃ فی الارض، خلیفۃ البلافس ہیں نبیوں میں۔ اور حضور دو عالم جو افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو حضور مبعوث میں خاتم ہیں، تخلیق میں تو پہلے ہیں لیکن مبعوث میں خاتم النبیین ہیں۔
تو جو افضل ہے وہ تو آخر پہ آیا ہے، تو پھر مولا علی کو اب ترتیب میں پھر آدم علیہ السلام کو افضل کو معاذ اللہ، تو پہلے آنے سے اور آخر آنے کی بات نہیں ہوتی، فضائل دیکھے جاتے ہیں، عظمت خصائص دیکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام من النبیین و صدیقین میں سب سے پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، لہٰذا صدیقین میں مولا علی دوسرے نمبر پہ آ گئے، پنجتن پاک آ گئے۔ اور میں ایک اور یہ پنجتن پاک یاد رکھیں، قرآن کے سب سے بڑے عالم یہ ہیں، عبداللہ بن عباس بھی انہی کے غلام ہیں، تمام صحابہ علم کی خیرات جو ہیں وہ پنجتن پاک سے لیتے رہے ہیں۔ میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ انی تارک و فیکم ثقلین والی جو حدیث ہے، حدیث ثقلین جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں، اب فیکم کا خطاب کن کو ہے؟ صحابہ کو ہے، انی تارک و فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان آخذتم بہ لن تدلوا بعدی کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، کہ تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑیں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اطرت اہل البیت ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کتاب کو جس طرح فرمایا نا قرآن میں، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کیا کہتا ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ کیا آیات میں ہدایت نہیں ہے؟ جن آیات کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وہ صاحب قرآن ہمیں سمجھائیں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے، جو آیات مجمل ہیں ان کی وضاحت حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح حضور نے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا، جس طرح زندگی میں قرآن کا جو معلم ہے، قرآن کا استاد ہے، قرآن کو سمجھانے والا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور بعد از بھی قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا حضور نے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، کیا نام ہے، آج قرآن کی تفاسیر ہمیں ائمہ اربعہ سے تو لے رہے ہیں جو ان کے شاگرد تھے، تو کیا جو نسل زہرا ہے، جو نسل رسول ہے، جو حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ثقلین ما ان آخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، کہ میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اطرت، یعنی کہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ صامد قرآن مجید ہے اور ناطق کے قرآن یہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ ہیں، قرآن کو ان کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ سیدہ سب سے بڑا سیدہ زہرا معلمہ ہیں، سب سے بڑی، کیونکہ اس اطرت اہل البیت میں پاک زہرا بھی آتی ہیں، حسنین بھی آتے ہیں، مولا علی بھی آتے ہیں۔ اس حدیث ثقلین پر کبھی کسی نے تبصرہ نہیں کیا۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو مت چھوڑنا، گمراہ ہو جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کہ حضور نے ان کو پکڑنے کا کہا ہے، یعنی کہ اگر قرآن کی تفسیر لینی ہے بعد از رسول تو علی سے لو، زہرا سے لو، حسنین سے لو۔ تو آج بدقسمتی سی یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ان کی تفسیر لے ہی نہیں گئی۔ میں تو مسلکوں سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر تک کٹھے میرے پاس دونوں، اللہ کی کتاب بھی آئے گی اور میری اطرت اہل بیت بھی آئے گی، اور میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے۔ اور امت رسول کا حال دیکھیں کہ قرآن کو پکڑا ہوا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو قرآن میں صحابہ کی شان، ابو بکر صدیق کی شان بھری پڑی ہے، سیدنا عمر کی شان بھری پڑی ہے، عظیم صحابہ کی شان بھری پڑی ہے، وہ قرآن مجید کی وہ آیات کو نہیں بیان کرتے جس میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی۔ لہٰذا آج افراتفری میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، گروہ بندیوں کی پیروی کریں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حق کے لیے بیان کریں، اللہ کو راضی کے لیے بیان کریں۔ میں خدا را امت رسول سے متبانہ گزارش کروں گا کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ پنجتن پاک سے محبت کریں، اور پنجتن پاک کی محبت کا دعویٰ یہ ہے سچی محبت کا، جو پنجتن پاک کو صحابہ سے افضل مانے، اس کو میں محب آل محمد مانتا ہوں۔ جو پنجتن پاک کو خلفائے راشدین سے کم جانے، سمجھو کہ اس نے توہین اہل بیت کی ہے۔ کیوں کہ یہ تو سردار ہیں، ان کا مقام اعلیٰ عرفہ ہے۔ آپ حضور کی اولاد کو کم کر رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امت رسول کو آپ تمام امتوں سے افضل کیوں؟ کنتم خیر امہ کا جو لقب ہے وہ حضور کی وجہ سے۔ امت رسول کو تو تمام امتوں پر افضل دیتے ہو، لیکن اولاد رسول اور پنجتن پاک جن کو رسول فرمائے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ لحم کا یالی لحم کا لحمی، جسموں کو جسمی، دموں کو دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی۔ جس کو رسول اپنے وجود کا مقام دے، نبوت کے جسم کا مقام دے، جسم کا درجہ دے، خون کا مقام دے، روح کا مقام دے، آپ مجھے بتائیں کسی صحابی کا درجہ نبی کے بدن سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نبی کے وجود سے ہو سکتا ہے؟ ادھر تو آپ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی جو نبی علیہ السلام جس جگہ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے اس کا مقام عرش سے بھی زیادہ ہے۔ تو جس کو فرمایا یا فاطمہ بزۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے اس کو آپ کم جان رہے ہیں، اور جہاں جسم لگ رہا ہے اس جگہ کو آپ عرش سے بھی اوپر مان رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے یار آپ لوگوں کی۔ تو جس طرح رسول خاتم النبیین ہو کر آدم علیہ السلام خلیفۃ البلا فصل ہو کر، مختصر میں بات کرنے لگا ہوں کہ پہلا آدم علیہ السلام ہے اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا رہوں کہ یہ آپ کو 40 سال میں نبوت نہیں، یہاں آپ کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبوت تو آپ کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ملی ہے۔ یہ اظہار نبوت کیا آپ نے یہاں پر، خاتم النبیین کا دعویٰ اور اظہار نبوت کیا ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو حضور علیہ السلام آخر پر آ کر تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اسی طرح مولا علی بھی ظاہری ترتیب کے مطابق پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفۃ البلا فصل سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ابو بکر صدیق کو خلیفۃ البلا فصل نہ مانے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، کیونکہ مولا علی ان کو شورا سے منتخب کیا گیا ہے، ان تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ ان کو خلیفۃ البلا فصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں سے ان کو خلیفت، نبی علیہ السلام نے آخری ٹائم پر ان کو، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا، آپ نے فرمایا، صحیح البخاری میں یہ روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کل آنا۔ اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کل نہ پاؤں، فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا۔ تو ایک تو یہ اشارہ۔ دوسری بات ہے نبی علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نام ہے سیدنا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ تو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، آپ کو ابو بکر صدیق کو مسلح پر کھڑا کیا، اپنی حیات میں ان کو امام بنایا گیا۔ تو خلیفہ اول، امام اول نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق ہیں۔ جس طرح نبیوں میں پہلا خلیفہ اور امام آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اسی طرح کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کہیں گے نا رسول نے ابو بکر کو بنایا، تو میں مانتا ہوں رسول نے تقرر نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں اشارے فرمائے ہیں۔ کیا نام ہے، حدیثوں میں ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں۔ اب شیعہ حضرات وہ حدیث کرتاس اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کا دوسری حدیث میں سیدہ عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے باپ اور اپنے بھائی ابی بکر کو، عبد الرحمن ابی بکر کو بلاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ اور مومنین انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں۔ تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس کی تفسیر۔ تو آپ کہیں گے کہ حضور نے ان کو
خلافت کے لیے ان کے بارے میں الحمدللہ حضور ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے. حضور نے یعنی کہ وہی خلیفۃ البلا فصل ہے، خلیفہ رسول ہے. تو میرا سوال ہے پھر خلیفہ الہی کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے. تو ادھر سے اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، ادھر رسول کی طرف سے جو خلیفہ اول ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. کیا نام ہے؟ تو فرق تو نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے حضور آخر پر ہیں، رسول کی طرف سے جو صحابہ نے منتخب شورا کے ذریعے سے وہ مولا کائنات. ظاہری ترتیب کے لحاظ سے چاہے وہ ان کی ترتیب خلافت چوتھا ہی ہے، لیکن مقام اور افضلیت میں والصدیقین میں سب سے بڑے سچے بھی آپ ہیں، صدیق اکبر بھی آپ ہیں، فاروق اعظم بھی آپ ہیں، عالم الناس بھی آپ ہیں، حکمت امت بھی آپ ہیں، قاضی الامہ بھی آپ ہیں. کیا نام ہے؟ تو اسی لیے والصدیقین میں سب سے پہلے پنجتن پاک کی ذوات ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام میں سے پھر ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کا مقام لیں، لیکن پنجتن پاک اور کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کریں. اور نبی علیہ السلام کی جامع طبرانی میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میرے اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. یعنی کہ یہ جو ہیں یہ سمجھیں کہ یہ صحابہ جس طرح رسول صحابہ کرام کا معلم ہے، بعد رسول رہنمائی کرنے والے پنجتن پاک ہیں صحابہ کرام کی. اب دیکھ لیں ہر جگہ پر صحابہ کرام جو ہیں وہ مولا علی سے مشورہ لیتے ہیں، اور سیدنا عمر کئی مقامات پر فرماتے ہیں اے اللہ عمر پر وہ وقت نہ لائے یا ابو الحسن موجود نہ ہو، مولا علی نہ ہو موجود ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. وہ تو ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو اہل ذکر اٹھا لو کتابوں میں. منبر کوفہ پر سلونی مولا علی نے دعویٰ کیا ہے، سلونی امش تم جو کو پوچھو، یا مصطفیٰ نے کیا یا مرتضیٰ نے کیا ہے. کیا نام ہے؟ تو جب صحابہ کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر، تو صحابہ میں اہل ذکر کون تھا؟ وہ بھی مولا علی علیہ السلام تھے. کیا نام ہے؟ تو آج آپ کیا بات کرتے ہیں جس کو رسول فرمائے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. جس کا ظہور کعبہ میں ہوا، جس کی آغوش مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے کھلی، اس کو آپ خلفائے راشدین سے کم کریں. اور جو اس ٹائم ایمان، یاد رکھیں پنجتن پاک ایمان نہیں لاتے. ہم یہ جو ایمان کہتے ہیں نا لاتے ہیں، وہ ان کا اظہار ہوتا ہے. صحابہ ایمان لائے، پنجتن پاک اظہار ایمان لائے. جس طرح حضور علیہ السلام نے نبوت کو اظہار کیا، نبوت کا اظہار کیا، اسی طرح پنجتن پاک بھی جو ہے یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ایمان انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی یہ ذوات مقدسہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی طہارت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. لہٰذا یہ کبھی کسی دور میں جاہلیت میں نہیں، ان پر جاہلیت کی ہواڑ بھی نہیں آئی. یہ ہر دور میں ملت ابراہیم پر تھے، بت پرستی سے پاک تھے. تو لہٰذا پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ قرآن کی روشنی میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں. اور صدیقین میں سب سے پہلے صدیقین کا جو حقدار ہیں، اور جو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کا جو یعنی کہ جو گروہ ہے وہ اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صالحین ہیں. سب سے پہلے کونوا مع صادقین میں سب سے پہلے حضور کے پنجتن پاک آتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات آتی ہیں. تو لہٰذا انبیاء سے بڑھانا، جس طرح کہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو پہلے اللہ نے گروہ انبیاء کا مقام بیان کیا، اور گروہ انبیاء میں حسنین کا نانا اور زہرا کا بابا مثل کائنات ہیں، وجہ ہی کائنات ہیں، ہر شان اور خوبی ہر جہت میں حسنین کا نانا، اور حسنین کے نانے کے ساتھ تو کسی کو بھی قیاس نہ کرے نا آپ، وہ تو بے مثال ہستی ہیں، کیا نام ہے، وجہ کائنات، باعث کائنات، زینت کائنات، رونق کائنات، زہرا کا بابا بے مثل۔ بس قصہ مختصر ہے کہ بعد از خدا ہے، بزرگ تو تیری ذات ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر نبیوں کے بعد اور حسنین کے نانا کے بعد پنجتن پاک کا مقام ہے۔ پنجتن پاک کو انبیاء سے بڑھانا یہ توہین انبیاء ہے، اور پنجتن پاک کی شان خلفائے راشدین سے کم کرنا یہ توہین پنجتن پاک ہے، اور توہین رسالت بھی ہے کہ نبی کے گھرانے کو آپ کم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیز کو سمجھ آنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ پنجتن پاک ذات میں نسب کے علاوہ نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور حسب اور اوصاف کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ خطارہ قیاس نہ کرے۔ پنجتن پاک اظہار ایمان کرتے ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور پنجتن پاک اس ٹائم بھی ایمان لے کے آئے تھے جس ٹائم کوئی بھی ابھی ملت ابراہیم پر نہیں تھا۔ یہ ہے شان۔ اور حضور کا فرمان ہے، علی طور میں ایک شجر سے، شجرتن واحدہ، ایک اور طور میں ایک شجر سے پیدا ہوئے ہیں، ایک شاخ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تمام ہر گروہ جو ہے وہ الگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور مختلف شعبے شاخیں تمہاری بنائے، سب ہر یعنی کہ بنی آدم میں جتنے بھی قبائل ہیں وہ ہر الگ الگ شجر ہے، لیکن فرمائے علی طور میں ایک شجرے سے پیدا ہوئے، ایک شجرتن واحد ہے، ایک پر نبوت ختم ہے، ایک پر ولایت ختم ہے۔ وہ نبوت میں سردار ہیں، وہ پوری کائنات کے سردار ہیں، یہ ولایت میں سردار ہیں، یہ امام الاولیاء ہیں، امام الاصحاب ہیں، سید الصحابہ ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو لہٰذا پنجتن پاک کو اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام، سیدہ زہرا اور حسنین کرمین کو خدا را اگر یہ عقیدہ بنا لیں کہ انبیاء سے بڑھانا نہیں ہے پنجتن پاک کو، اور صحابہ سے کم نہیں جاننا، تو سمجھو کہ آپ کی عبادات بھی قبول ہیں، اور آپ کا میانہ روی نظریہ اعتدال عقیدہ اور راسخ عقیدہ یہی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے اسی عقیدے پر خاتمہ عطا کر۔ میرے مالک مجھے وہ عقیدہ عطا کر جو تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو سامعین حضرات، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس سپیچ کے آخر پر مجھے لازمی کمنٹ کیجئے، میں پھر آخر پہ کہتا جا رہا ہوں، اور سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ کیا نام ہے؟ یا رب کائنات، میں ناقص العلم ہوں، تو کلی علم کا مالک ہے، تو علیم الخبیر بھی ہے، علیم الحکیم بھی ہے، اور تیرا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یا اللہ مجھے تو نے قلیل سا تھوڑا سا علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یا اللہ میں تو ناقص علم اور قلیل علم کا مالک ہوں۔ میرے اللہ اس پوری سپیچ میں کوئی ایسا الفاظ کفریہ نکل گیا ہو یا کوئی غلطی ہوگی ہو تو میرے مالک میں تجھے اپنا حاجت روا مانتا ہوں۔ تو نبیوں کا بھی حاجت روا ہے، تو اہل بیت کا بھی حاجت روا ہے، تو صحابہ کا بھی حاجت روا ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے تیرے در سے میرے مالک۔ تو ہے مصطفیٰ کا رب،
تجھے واسطہ دیتے ہیں مصطفیٰ اور آل محمد کا، میرے مالک اس میری اسپیچ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وخلفائے راشدین وآہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔